السلام علیکم، ڈائری ہاؤس میں خوش آمدید۔ آج جو میں آپ سے سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا ٹائٹل ہے بڑوں کی نصیحت۔ آپ کے ساتھ کسی کا جانا آپ کے لیے ہی بہتر ہے، اس طرح آپ حفاظت میں رہیں گے اور ہمیں بھی تسلی رہے گی۔ یہ جو میں آپ سے سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ قرۃ العین فاروقی کی سٹوری ہے۔ سویرا، میں نے تمہیں آج اسکول آتے دیکھا تو ہنسی نکل گئی۔ کیا تم آج بھی اپنی دادی کے ساتھ آتی ہو؟ میرا مطلب ہے کہ اب ہم میٹرک میں آ گئے ہیں، اب بھی تم اکیلی اسکول آیا کرو، فرحانہ نے کہا۔ ہاں، میں اپنی دادی اور کبھی کبھار دادا کے ساتھ اسکول آتی ہوں۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میری ماما کہتی ہیں کہ ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں اپنے والدین کے لیے بچے ہی رہیں گے۔ سویرا نے فرحانہ کو جواب دیا اور غصے میں اس کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ فرحانہ نے حیرت سے کلاس کی لڑکیوں سے پوچھا۔ ہمیں کیا پتا ہو، ایک لڑکی نے جواب دیا، اور سب اپنا اپنا لنچ کرنے لگ گئیں۔ لنچ ٹائم ختم ہوا تب تک سویرا کا موڈ خراب تھا۔ چھٹی کے وقت اس کے دادا اسے لینے آئے اور گھر پہنچی تو اس کی امی کو بھی سویرا کا موڈ ٹھیک نہیں لگا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو سویرا نے خود اپنی امی اور دادی کو ساری بات بتائی جو اس کے اور فرحانہ کے درمیان میں ہوئی تھی۔ یہ فرحانہ کون ہے؟ میں نے پہلے تو کبھی آپ کے منہ سے یہ نام نہیں سنا۔ ماما، ہماری کلاس میں نئی لڑکی آئی ہے، سویرا نے جواب دیا۔ بیٹی فرحانہ یا دوسری لڑکیاں آپ سے جو بھی بولتی ہیں انہیں بولنے دو، ہمیں آپ عزیز ہیں، ہم آپ کو اکیلے کہیں نہیں جانے دے سکتے۔ زمانہ پہلے بھی خراب تھا اور اب بھی خراب ہے، آپ کے ساتھ کسی کا آنا جانا آپ کے لیے ہی بہتر ہے، اس طرح آپ حفاظت میں رہیں گی اور ہمیں بھی تسلی رہے گی، سویرا کی دادی نے کہا۔ بیٹی، دادی جان ٹھیک کہہ رہی ہیں، بچے والدین کو بہت عزیز ہوتے ہیں۔ جو لڑکی آپ سے اس طرح کہہ رہی ہے آپ اسے سمجھائیں کہ کسی بڑے کے ساتھ اسکول آنے میں کوئی برائی نہیں بلکہ بھلائی ہے۔ جی دادی جان، اور ماما، فرحانہ یا کسی بھی لڑکی نے آئندہ ایسی کوئی بات کہی تو میں اسے یہی جواب دوں گی، سویرا نے کہا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد فرحانہ چھٹی کے بعد تھوڑا دیر سے اسکول سے پیدل گھر جانے لگی۔ اس کے گھر کے راستے میں سویرا کا گھر پڑتا تھا۔ سویرا کا گھر اسکول سے نزدیک ہی تھا مگر وہ پھر بھی کسی بڑے کے ساتھ اسکول پیدل آتی تھی۔ فرحانہ کو راستے میں عجیب سے حلیے میں ایک عورت اور مرد نظر آئے۔ پہلے تو اس نے خاص نوٹس نہ لیا اور فرحانہ چند قدم کے فاصلے پر ان کے پیچھے چلنے لگی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ فرحانہ کو اس سے ڈر لگنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اگلی سنسان گلی میں مڑنے سے بہتر ہے کہ رش والی سڑک سے جایا جائے۔ وہ بہت خوف زدہ ہو رہی تھی۔ اسے انجان عورت نے پیچھے سے آواز دے کر اس سے رکنے کو کہا۔ فرحانہ نے اس کی آواز سنی انسنی کر دی اور تیز تیز قدم اٹھانے لگی بلکہ بھاگنے لگی۔ اس کے پیچھے ان دونوں مرد اور عورت کے قدم بھی تیز ہونے لگے۔ اب فرحانہ کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے، کیسے ان سے پیچھا چھڑائے۔ گلی کے نکڑ پر سویرا کا گھر تھا، پھر رش والی سڑک شروع ہوتی تھی۔ اس رش والی سڑک سے اس کے گھر کا راستہ بہت لمبا پڑتا۔ اس نے فوراً سویرا کے گھر جانے کا سوچا بلکہ سوچا کہ اس کے قدم خود بخود سویرا کے گھر کی طرف اٹھنے لگے۔ وہاں پہنچ کر اس نے دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا، ساتھ ہی گھر کی گھنٹی پر تو جیسے ہاتھ رکھ کر بھول ہی گئی ہو، اور اونچا اونچا بولنے لگی کہ جلدی دروازہ کھولو، میرے پیچھے کچھ لوگ پڑے ہیں، جلدی دروازہ کھولو۔ سویرا کچھ دیر پہلے ہی اسکول سے اپنی دادی کے ساتھ گھر آئی تھی۔ اس کے گھر والے اچانک اس طرح سے دروازہ پٹنے اور گھنٹی کی آواز سے گھبرا کر دروازے کی طرف بھاگے اور دروازے کے قریب پہنچ کر فرحانہ کی آوازوں سے اور بھی پریشان ہو گئے اور جھٹ دروازہ کھول دیا۔ دوسری طرف وہ مشکوک مرد اور عورت فرحانہ کو اس طرح دروازہ بجاتے دیکھ کر بھاگ گئے۔ اندر سے جلدی سے سویرا کے سارے گھر والے نکل آئے اور سویرا کا بڑا بھائی دروازے کے پاس پڑا ڈنڈا اٹھا لایا کہ یہ کون اس طرح سے دوپہر میں دروازے پر دستک پہ دستک دیے جا رہا ہے؟ آیا واقعی میں مدد کے لیے پکار رہا ہے یا فراڈیے تو نہیں آ گئے؟ دروازہ کھولتے ہی فرحانہ نے سویرا کو آواز دی۔ امی، یہ وہی فرحانہ ہے جس کا میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا، سویرا نے کہا۔ بیٹی، سے اندر تو آنے دو، دیکھو کیسے سہمی کھڑی ہے۔ اندر آ کر فرحانہ سویرا کی امی کے گلے لگ کر رونے لگی اور جو ابھی اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا وہ سب کو بتایا۔ وہ سویرا سے بہت شرمندہ ہو رہی تھی کہ کچھ دن پہلے اس نے کیسے سویرا کا کسی بڑے کے ساتھ اسکول آنے پر مذاق بنایا تھا۔ چلو بیٹی، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آتی ہوں، تمہارے گھر والے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، سویرا کی دادی نے کہا۔ میں بھی ساتھ چلتی ہوں، سویرا کی امی نے کہا، اور پھر دونوں فرحانہ کو اس کے گھر چھوڑنے گئیں اور اس کے گھر والوں کو سمجھایا کہ اپنے بچوں کو ایسے اکیلے کہیں جانے نہ دیا کریں بلکہ بلا وجہ گھر سے نہ نکلنے دیں۔ چاہے کسی دوست یا رشتہ دار کے گھر یا قریبی دکان پر بچوں کو جانا ہو تو ان کے ساتھ کسی نہ کسی بڑے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر گھر میں 2-3 بہن بھائی ہیں اور کہیں ضروری جانا ہو تو مل کر جائیں۔ سویرا کی امی اور دادی کی باتیں سن کر فرحانہ نے توبہ کی کہ آئندہ وہ کسی کا بھی بلا وجہ مذاق نہیں اڑائے گی اور کبھی کسی کو الٹا سیدھا مشورہ نہیں دے گی۔ دوستو، آج کی سٹوری سے ہم نے سیکھا کہ ہمیں بڑوں کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ سٹوری ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوبارہ پھر حاضر ہوں گی آپ کی خدمت میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔